السلام علیکم دوستو، ریڈی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ میں سے اکثر لوگ ماریانا ٹرنچ کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے۔ سمندر میں بغیر حفاظتی سامان کے انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر سمندر کتنا گہرا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص ماریانا ٹرنچ کے بارے میں نہیں جانتا تو اسے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا گیا ہے، یعنی ابھی سمندر کے 95% حصے کو کھوجنا باقی ہے۔ جب سمندری ماہرین سمندر کی گہرائی میں گئے تو انہوں نے عجیب و غریب مناظر کو فلمایا۔ آپ میں سے اکثر لوگ ایسی مچھلیوں کی اقسام کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جب ماہرین سمندر کی گہرائی سے واپس آئے تو انہوں نے حیران کن انکشافات کیے، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں نے مچھلیوں کی ایسی اقسام آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سمندر کے حصے میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا، چونکہ ماہرین کے مطابق سمندر کا 95% حصہ ابھی بھی کھوجنا باقی ہے۔ آبی جانوروں کی اقسام اور سمندر کی گہرائی کے بارے میں مختلف ڈاکومنٹریز بنائی جا چکی ہیں۔ آج کے سائنسداں سمندر کی گہرائی میں کھوج کی غرض سے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں آخر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور کون کون سے جانور سمندر کی گہرائی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آخر یہ مچھلیاں کیسی ہیں اور سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں کیسی دکھتی ہیں؟ سمندر کی گہرائی میں آخر کیا پایا جاتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سائنسداں دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں۔ چند ماہرین نے سمندر کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے کیمرے کی مدد حاصل کی۔ ماہرین نے تجربہ کرنے کے لیے کیمرے کی سلاخوں کے ساتھ مردہ مچھلیوں کو باندھ دیا، یعنی مردہ مچھلیوں کو کیمرے کے ساتھ باندھنے کی غرض یہ تھی کہ آیا سب سے پہلے کون سی مچھلی کی قسم اس کو آ کر کھانا پسند کرتی ہے۔ جو ہی کیمرہ سمندر کی تہہ تک پہنچا تو ایک عجیب و غریب مچھلی نے آ کر مردہ مچھلی کو کھانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے ایسی مچھلی آج تک نہیں دیکھی تھی، جسے دیکھ کر بہت سے لوگ حیران تھے۔ اب ہم آپ کو سمندر کے خطرناک اور پوشیدہ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ سمندر کی گہرائی میں جانے کے لیے انسان کو کون سی حفاظتی اقدامات کو پورا کرنا پڑے گا؟ اگر ایک عام آدمی ماریانا ٹرنچ کی گہرائی کے جانے کے بارے میں سوچے تو اس کے اوپر اتنا بوجھ ہوگا جیسے 1 روپے کے سکے کے اوپر 100 ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ یعنی سمندر کے اس حصے میں اگر بغیر حفاظتی اقدامات کے جایا جائے تو انسان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ ماریانا ٹرنچ اتنا گہرا ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر پلاننگ کے وہاں پر جانا ناممکن ہے۔ 18ویں صدی میں سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے 8 کلومیٹر رسی صرف ہوئی تھی، یعنی جب سمندر کی گہرائی کو ناپا گیا تو ناپی جانے والی رسی کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر تھی۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ کیا گیا۔ سمندر کی گہرائی میں جانے کے لیے 2 لوگوں نے حصہ لیا۔ اس تجربہ میں حصہ لینے والے دونوں افراد کا نام جیکوس پیکارڈ اور ڈان والش تھا۔ ہالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر جیمس کیمرون بھی سمندر کی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والا سمندر کا یہ گہرا حصہ ماریانا ٹرنچ کہلاتا ہے۔ سمندر کے اتنے گہرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی مچھلیاں آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ سائنسدانوں کی ٹیم کے مطابق انہوں نے کچھ خاص اور نایاب مچھلیوں کو سمندر کی گہرائی میں دیکھا۔ ماہرین کی ٹیم نے سمندر کی گہرائی کو جانچنے کے لیے مزید کیمرے کے ذریعے سے اس کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ سمندر کے اس حصے کو دیکھنے کے لیے اس میں طاقتور کیمرہ اور طاقتور لائٹس کو انسٹال کیا گیا تھا تاکہ سمندر کی گہرائی حصوں کو اچھی طرح سے دیکھا جا سکے۔ تمام حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھنے کے بعد کیمرے کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ پھر کیمرے کی مدد سے کچھ ایسی مچھلیوں کو دیکھا گیا جن کو دیکھنے کے بعد سب چونک گئے۔ اس خطرناک سے دکھنے والی مچھلی کا نام ہیڈڈ فش ہے۔ یہ مچھلی ماریانا ٹرنچ کے خاص حصے میں پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ گہرا ہے۔ اس کے سر پر چمکنے والی ٹارچ کی طرح ایک لائٹ ہے، لیکن یہ لائٹ یا کوئی ٹارچ نہیں، یہ خطرناک وائرس اور پلازما ہے۔ ماریانا ٹرنچ کے اس حصے میں یہ مچھلی بھی پائی جاتی ہے۔ اس مچھلی کا نام ڈریگن فش ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس مچھلی کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے لمبے اور تیز دانت اس کو خطرناک بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دکھنے والی مچھلی اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتی ہے اور لمحوں میں اس کا صفایا کر دیتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم پانی کے اس دباؤ کو یہ چھوٹی سی مچھلی بھی برداشت کر لیتی ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں اتنی صلاحیت دے رکھی ہے کہ پانی کے اتنے دباؤ کو بھی یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ ماریانا ٹرنچ کے آبی جانوروں کی اتنی زیادہ اقسام ہے کہ ان کے اوپر تجربات کرنا ابھی باقی ہیں، یعنی ماریانا ٹرنچ کے آبی جانوروں کے بارے میں ابھی کھوج کا سلسلہ جاری ہے۔ سمندر کے اس گہرے حصے میں عجیب و غریب آبی مخلوقات کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ سمندر کے اس گہرے حصے میں ماہرین اور سائنسدانوں کے مطابق آج سے پہلے ایسی مخلوقات کبھی بھی دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق 5% حصہ ہی دریافت کیا جا چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی سمندر کے 95% حصے کو ابھی تک کھوج نہیں پائی۔ ماریانا ٹرنچ کی گہرائی میں اتنا زیادہ اندھیرا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کھوج کے دوران ایک عجیب و غریب آبی مخلوق کو دیکھا گیا، اس کا نام برٹل سٹار ہے۔ اس آبی مخلوق کے جسم کا سائز ایک عام کمپیوٹر ڈسک کے جتنا ہے۔ یہ آبی جانور چھوٹے جسم لیکن لمبی ٹانگوں کا حامل ہے۔ سمندر کی اس گہرائی میں ایک چھوٹا سا کیکڑا بھی رہتا ہے جسے ہرمٹ کریب کہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا کیکڑا بھی پانی کے دباؤ کو برداشت کر لیتا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔